الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر مگر کوئی نہ آیا رحمت للعالمین بن کر۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 29 ستمبر عیسوی 2022 سگرام پورہ بڑی مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ ایک ہوتا ہے موسم بہار اور ایک ہوتا ہے موسم خزاں، جس کو پتجھڑ کا موسم کہتے ہیں، یعنی درختوں سے پتے گر جاتے ہیں، باغ اجڑ جاتے ہیں، شادابی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں پتجھڑ کا موسم یعنی موسم خزاں۔ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا کا خاص کر کے عرب ممالک مکہ وغیرہ کا جو ماحول تھا، جو فضا تھی، شراب عام، جوا عام، زنا، یعنی بعض علماء لکھتے ہیں کہ شراب پینے میں اور زنا کرنے میں مقابلہ کرتے تھے۔ کس انتہا کی جہالت ہوگی۔ زمین پہ خون پڑا ہے تو چاٹ لیتے تھے، کسی کا اونٹ کسی کے اونٹ سے آگے نکل گیا، بس اتنی وجہ کہ میرے اونٹ سے تیرا اونٹ آگے کیوں نکلا۔ اب یہ جھگڑا صدیوں چلتا،
باپ مر رہا ہے تو بیٹے کو وصیت کر رہا ہے کہ اس سے اپنا جھگڑا ہے تو نہیں مت لینا. یہ ہے دور جہالت. بولو کیا ہے دور؟ اسی کو علماء نے موسم خزاں سے تعبیر کیا کہ یہ پتجھڑ کا موسم ہے، موسم خزاں. 12 ربیع الاول کو ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو گویا موسم خزاں ختم ہوا اور موسم بہار قائم ہو گئی. جس کے اکرام میں، جس کے احترام میں اور جس کو دنیا میں لانے کے لیے اللہ زمین بنا رہا ہے، آسمان بنا رہا ہے، پھر زمین کو سجا رہا ہے، آسمان کو سجا رہا ہے، چرین پرین شجر حجر جتنی مخلوقات جو نظر آ رہی ہے، جو نظر نہیں آ رہی، بہت سی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے، بہت سی سمجھ میں نہیں آ رہی، چاہے وہ زمین کی مخلوقات ہو، آسمان کی مخلوقات ہو، سمندر کی مخلوقات ہو، یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ کا قرآن پھر اعلان کرتا ہے کہ دنیا والوں، ہم نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ بولو محبت سے، رحمت. کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت. سب کے حق میں آپ رحمت ہے. کیوں رحمت ہے؟ آپ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. کیوں رحمت ہے وہ سمجھا رہا ہوں. آپ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور آپ جو نہ ہوتے تو بولو کچھ نہ ہوتا. یہ سارا جو نظر آ رہا ہے یہ صدقہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 12 ربیع الاول پیر کا دن اور صبح صادق کا وقت ہے، جو جمہور علماء کا متفق علیہ مسئلہ ہے، متفق علیہ قول. 12 ربیع الاول. ویسے بعض علماء نے لکھا کہ 8 کو ولادت ہے، کسی نے لکھا 9 کو ہے، کسی نے لکھا 12 کو ہے، لیکن متفق علیہ اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے نبی علیہ السلام ماں آمینہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف. اللہ اکبر. جس وقت ولادت ہو رہی ہے، شفا بنت اسود، یہ ہم لوگ اس کو لیڈی ڈاکٹر بھی بول سکتے ہیں، اور پرانے زمانے کے لوگ اس کو دایا بولتے ہیں. جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو تجربہ کار ایک عورت پاس میں رہتی ہے جس کو دایا بولتے ہیں. یہ شفا دایا ہے، لیڈی ڈاکٹر. وہ ایمان اس وقت نہیں لائی تھی، آج تو وہ خدمت میں ہے کائنات کے سردار کی، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ماں آمینہ کے پیٹ سے آنے والا کائنات کا سردار ہے. اس کو پتہ نہیں ہے، ایمان بعد میں لائی. لیکن وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے وہ بیان کر رہی. علماء لکھتے ہیں دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماں آمینہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لا رہے.
ماں آمنہ بھی حیران ہے، شفا بھی حیران ہے، جیسے جیسے آپ ماں آمنہ کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں کمرے میں خوشبو پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ کیا پھیلتی چلی جا رہی ہے؟ حالانکہ ہم سب کو تجربہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ کی گندگی کے ساتھ آتا ہے، خوشبو کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ پروردگار عالم دنیا والوں کو بتلا رہا ہے، اے جہان والو، آج وہ آ رہا ہے جس کے لیے میں نے پوری دنیا کو سجایا۔ دایا شفا بیان کرتی ہے، میں حیران ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام ماں کے پیٹ سے ایسے دنیا میں آئے، لگتا ہے کسی نے ماں کے پیٹ ہی میں غسل دے دیا۔ اللہ اکبر۔ دنیا حیران ہے۔ آپ کی ولادت ہی سے پتہ چل رہا تھا آنے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت بڑا انسان ہے۔ اس لیے مسلمانوں ایک بات ذہن میں رکھو، لا الہ الا اللہ یہ پاسپورٹ ہے۔ لا الہ الا اللہ بولو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ویزا۔ آپ کتنی عمدہ پاسپورٹ بنائے، چھوٹے سے چھوٹے ملک میں بھی آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک کیا نہ ہو۔ تو اس آخرت والے ملک میں، جنت والے ملک میں جانا ہے تو ادھر دیکھو، ادھر، ارے ضرورت ہے کہ نہیں؟ لگائیں گے تھپا انشاءاللہ۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ ایک اور اللہ والا کہہ رہا ہے، دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے۔ بھئی چاہتے نہیں چاہتے کہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو، دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا نام محمد ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دایا شفا بیان کرتی ہے، میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے، آج تک جتنے بچے میری آنکھوں کے سامنے آئے نال ناپ سے جڑی ہوئی لے کر آتے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ میں دیکھتی ہوں وہ نال ماں کے پیٹ میں کٹ چکی ہے۔ دایا شفا بیان کرتی ہے، آج میں حیران ہوں، اس لیے کہ آج تک جتنے بچے میری آنکھوں کے سامنے آئے وہ غیر مختون آئے، دنیا میں آنے کے بعد ختنہ کی جاتی ہے۔ آج میں حیران ہوں، ماں آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اس حال میں آیا کہ ماں کے پیٹ میں ختنہ بھی ہو چکی ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک چوتھی
عجیب و غریب بات، نشر الطیب میں لکھتے ہیں آپ کہ جب آپ نے دنیا میں آ کر آنکھ کھولی تو شفا اور آمینہ دونوں حیران ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں سرما پہلے سے لگا ہوا تھا، شرمیلی آنکھوں کے ساتھ آئے۔ ابھی اس بچے کی عمر 15 منٹ یا 20 منٹ جو علماء کی تحقیق ہے، سیدھے یوں گھومے۔ ایک تو ہے بچہ انجانے میں گرے، یہاں وہ بات نہیں ہے، علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آپ گر نہیں رہے، باقاعدہ اپنے قصد سے، اپنے ارادے سے اپنے 2 گھٹنے زمین پر ٹیک رہے، یہ 2 ہاتھ زمین پر ٹیک رہے اور یوں سینہ تان رہے اور پھر سجدے میں سر رکھ رہے ہیں۔ عمر کتنی؟ 15 سے 20 منٹ، 15 سے 20 منٹ۔ امت کو پیغام ہے کہ میں آیا ہوں ربیع الاول پیر کے دن دنیا والوں کے لیے بہار لے کر، اور سب سے بڑا تحفہ نماز لے کر، نماز لے کر۔ جس کی زندگی میں نماز نہ ہو اس کی کیا 12 ربیع الاول ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جس کی زندگی میں نماز ہی نہیں اس کی کیا 12 ربیع الاول ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ آپ کا ذکر، آپ کی سیرت کا بیان کرنا، یہ بھی باعث مغفرت ہے۔ کیا ہے بولو محمد سے؟ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے، کیا فرماتے ہیں؟ مغفرت۔ میں اس پر ایک ہمارے حضرت کا شعر بھی سناؤں، اور حضرت نے مجھے خاص، چونکہ میں ادھر قدموں میں بیٹھا تھا تو مجھے کہا یاد کر لینا۔ اللہ کا شکر ہے مجھے وہ یاد ہے، یاد ہو گیا۔ اور حضرت نے فرمایا میں بھی اس کو سنایا کرتا ہوں اس امید سے کہ اس کی برکت سے اللہ مغفرت کر دے۔ اور شعر کیا پہلے وہ سنو۔ یاقوت حجر لیکن لیس کالحجر، محمد بشر لیکن لیس کالبشر۔ اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے کہ یاقوت یہ ہے تو پتھر، لیکن عام پتھروں کی طرح نایاب پتھر ہے، قیمتی پتھر ہے، تمام پتھروں میں ممتاز ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، لیکن عام بشروں کی طرح آپ تمام انسانوں سے ممتاز ہیں، یعنی آپ جیسا آج تک آیا نہیں، نہ بولو قیامت تک آئے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک اللہ والے یہ شعر پڑھے اور پھر رک گئے، آگے بیان نہیں کر رہے۔ تو قریب والوں نے کہا حضرت ارشاد فرمائے، تو فرمایا میں نے جیسے یہ شعر پڑھا آسمان سے ندا آئی، اے ہمارے بندے ہمارے محبوب کا اس طرح تعریف کرنا ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے تیری تو مغفرت کر ہی دی ہے، یہ جتنے سن رہے ہیں سب کی مغفرت کر دی۔ ارے ہوگی نہیں ہوگی مغفرت انشاءاللہ۔ حضرت نے پھر میری طرف دیکھا، کہا مولوی صاحب اس کو یاد کر لینا۔ اللہ کا شکر ہے میں سنایا کرتا ہوں، آج ربیع الاول ہے تو ربیع الاول کے عنوان سے سنا دیا، اس نیت سے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے، اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے۔ ایک اللہ والے نے آپ کی کملی کی تعریف کی،
آپ چادر ڈالا کرتے تھے، کالی کملیا۔ کچھ اشعار کوشش کرتا ہوں سنانے کی، سنیں محبت کے ساتھ، اس نیت سے کہ یہ بیان کرنا اور سننا مغفرت کا سبب ہے انشاءاللہ۔ او ماہ مبیا کالی کملیا انوکھی ہے صورت، نرالی کملیا محمد کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی اللہ حوالی کملیا، محمد کی اللہ حوالی کملیا، محمد کی اللہ حوالی کملیا، نٹی سر وحدت سے خالی کملیا، نٹی سر وحدت سے خالی کملیا، گری بے خودی میں جو سر سے کملیا، گری بے خودی میں جو سر سے کملیا، گری بے خودی میں جو سر سے کملیا، فرشتوں نے فوراً اٹھا لی کملیا، فرشتوں نے فوراً اللہ اللہ اس بے جان کملی کا کتنا اکرام احترام ہو رہا ہے، جس بے جان کملی نے اپنا رشتہ اپنی نسبت کس سے جوڑ لی؟ بولو، حضرت محمد۔ وہ سر سے گر رہی ہے تو صحابہ تو دوڑتے ہی تھے، یہاں کون دوڑ رہے اٹھانے کے لیے؟ فرشتے دوڑ رہے کہ وہ کملی اٹھا لے، کملی اٹھا لے۔ میرے بھائیوں، میں آپ جیسا رشتہ آپ علیہ السلام سے جوڑنا چاہیے، اگر جوڑیں تو ہمارا بھی اکرام ہوگا کہ نہیں، عزتیں ملے گی کہ نہیں۔ یاد رکھنا، دنیا میں آنے والے ہر انسان کی عزت، اس کی ترقی، اس کی بلندی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اس کو چھوڑ کر آج تک کوئی کامیاب ہوا نہیں، اور محمد عربی کو چھوڑ کر قیامت تک کوئی کامیاب ہو سکتا؟ یہ ہے روز محشر، اللہ اکبر، یہ ہے روز محشر، پتہ مصطفیٰ کا، یہ ہے روز محشر۔ اللہ والا شاعر ہمارے نبی علیہ السلام کا پتہ دے رہا ہے کہ یہ جو آخری زمانے کی امت ہے، انہوں نے تو نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں۔ بس دعا کرو اللہ خواب میں دیدار نصیب کر دے، خواب میں دیدار نصیب، ویسے تو دیکھا نہیں۔ صحابہ کرام موجود ہیں اور ہمارے نبی ہماری فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ موجود ہیں اور صحابہ کے سامنے نبی علیہ السلام ہماری فضیلت، یعنی آخری دور میں آنے والی امت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اے میرے صحابہ، اگر تم نے 10 چیزوں میں سے ایک پر بھی عمل کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے وہاں تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ میں نبی موجود ہوں، جبرائیل کا آنا تم دیکھ رہے ہو، قرآن تمہارے سامنے اتر رہا ہے۔ لیکن اے میرے صحابہ، آخری زمانے میں ایک امت آئے گی جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، نہ میں نے ان کو دیکھا، لیکن وہ میرے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہوں گے۔ اے میرے صحابہ، اگر وہ 10 میں سے ایک پر بھی عمل کر لیں گے،
اللہ ان کی مغفرت کر دے گا۔ یہ ہے روز محشر پتہ مصطفیٰ کا، یہ ہے روز محشر پتہ مصطفیٰ کا، یہ ہے روز محشر پتہ مصطفیٰ کا، پاری ہوگی کاندھے پہ کالی کملیاں، پری ہوگی کاندھے پہ کالی کملیاں۔ ام ہانی کے مکان سے چل رہے، ام ہانی یہ آپ کی چچا زاد بہن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے ام ہانی۔ میں یہ قصہ عرض کرتا ہوں معراج کا، معراج والی رات ہے، ام ہانی کے مکان سے چل رہے ہیں۔ اللہ علماء لکھتے ہیں ایک عجوبہ ہوا، اور وہ عجوبہ یہ ہے کہ جس بستر پر آرام فرما رہے ہیں، جب اٹھے وضو بنایا تو پانی بہے گا، اور پھر کندی کھول کر باہر نکلے تو کندی ہلے گی نہیں ہلے گی۔ اب ساتوں آسمانوں کا سفر ہے، جنت جہنم اور پھر اللہ کی ملاقات، اللہ سے بات چیت، یہ سارا سفر کر کے واپس جب آئے تو دنیا حیران ہے کہ جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے اس بستر میں حرارت موجود ہے، پانی کا بہنا موجود ہے، اور کنڈی کا ہلنا موجود ہے۔ کیسے؟ تو علماء لکھتے ہیں اصل میں آپ اس پوری کائنات کی جان ہے۔ کیا ہے بولو بھئی، اس میں جان ہے تو چل رہا ہے کہ نہیں؟ اس کی جان جائے تو، مجھ میں جان ہے تو ہاتھ ہل رہے ہیں، آنکھیں ہل رہی، زبان چل رہی، ابھی نکل جائے تو ہاتھ یہی، زبان اپنی جگہ، پھر اگر آ جائے تو پھر کام شروع۔ علماء لکھتے ہیں نبی علیہ السلام جب ام ہانی کے مکان سے بیت حرام اور بیت حرام سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کا سفر شروع کیا، تو آپ نے جیسے کائنات میں سے قدم مبارک اٹھایا، اور جیسے آپ کائنات سے نکلے اور اوپر کا سفر شروع ہوا تو گویا کائنات کی جان نکل گئی، تو کائنات مردہ ہو گئی، بستر مردہ، پانی مردہ، کنڈی مردہ، جان نکل گئی۔ اب پورا سفر کر کے آپ جب واپس تشریف لائے اور کائنات میں قدم رکھا تو جیسے قدم رکھا کائنات میں جان آ گئی، اور جیسے جان آئی بستر میں حیات، تو اس نے حرارت دینا شروع کر دیا، پانی نے بہنا شروع کر دیا، اور کنڈی نے بولو کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں الحمدللہ یہ فخر محسوس ہو کہ ہم کیسے پیارے نبی کے امتی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، آج معراج کا سفر کر کے تشریف لائے اور مکہ کے مشرکین آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی فرمایا میں ساتوں آسمانوں اور جنت جہنم کی سیر کر کے آ رہا ہوں، مشرکین نے سوالات شروع کر دیے۔ یعنی مشرکین کو یوں لگا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، 3 مرتبہ نعوذ باللہ، نبی جھوٹ بول رہے، حالانکہ نبوت نہیں ملی تب بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
تو جیسے آپ نے کہا میں بیت مقدس گیا، تو بیت مقدس ان کے درمیان ایک مشہور چیز تھی مشرکین کے نزدیک. انہوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا تھا تو سوالات شروع کر دیے کہ اچھا آپ بیت المقدس ہو کر آسمانوں پر، اب آسمان پر تو یہ گئے نہیں کہ کچھ پوچھتے کہ پہلے پر کیا ہے دوسرے پر کیا ہے. ہم سورت والے تو روزانہ آسمانوں کی سیر کرتے ہیں. ہمارے ایک مولانا تھے، مولانا عباس صاحب خانپوری رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. مجھے یاد ہے میں شروع زمانے میں جب سورت میں آتا تھا اور لفٹ میں بیٹھتے اور چوتھے یا پانچویں یا ساتویں مالے پر اوپر جانا تو وہ بٹن دباتے اور مجھے کہتے تھے 7ویں آسمان پر بسم اللہ. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آپ تو ماشاءاللہ روزانہ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں. مشرکین نے بیت المقدس دیکھا تھا، کہا اچھا آپ بیت المقدس جا کر آئے تو بتلائیں کھڑکیاں کتنی ہیں. اب جانے والا، اب میں یہاں آیا ہوں کتنے سالوں سے آتا ہوں، میں نے آج تک کھڑکیاں نہیں گنی. کا کیا کام ہے؟ مجھے کون سا انٹرویو دینا ہے کہ میں سیڑھیاں گنوں کہ بھئی بڑی مسجد کی سیڑھیاں کتنی ہیں. وہ سوالات کر رہے ہیں. اچھا آپ بیت المقدس گئے تو ذرا بتلائیے کھڑکیاں کتنی ہیں، سیلنگ کیسا تھا، دروازے کتنے ہیں، سیڑھیاں کتنی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں حتیم کعبہ میں کھڑا ہو گیا. حتیم جو باہر کا حصہ ہے کعبہ کا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. جس نے حتیم میں 2 رکعت پڑھ لی اس نے کعبہ میں پڑھ لی. آپ حتیم میں کھڑے ہو گئے اور کس کی طرف متوجہ ہو گئے؟ اللہ کی طرف. اے اللہ، یہ سوالات کر رہے ہیں. تو علماء آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ نے بیت المقدس کو یوں میرے سامنے کر دیا. اللہ اکبر. یوں سامنے. اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں. یوں سامنے کر. اب میں دیکھ رہا ہوں. اب میں اچھا نبی علیہ السلام سے جو ہو اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور صحابہ یا اولیاء سے ایسی کوئی چیز ہو تو اس کو کہتے ہیں کرامت. میں دونوں بیان کروں گا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یوں میرے اللہ نے سامنے کر دیا. اب میں وہ جیسے سوال کرتے ہیں دیکھ رہا ہوں بتلا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں بتلا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو مشرکین حیران ہیں، وہ منہ میں انگلیاں رکھ رہے ہیں. کیسا نبی ہے جن کے مقدر میں تھا ایمان نصیب ہوا، اور اتنا دیکھ کر بھی جن کے مقدر میں نہیں تھا ان کو ایمان بولو. یوں تو اس قادر و قیوم کی رحمت ہے عام، یوں تو اس قادر و قیوم کی رحمت ہے عام، پر تقدیر ہی سے ملا کرتا ہے توحید کا جام. ہم تقدیر والے ہیں، بولو محبت سے. ہم اللہ نے توحید دی، ایمان دیا، اسلام دیا. ادھر ابو جہل آ گیا، جہالت کا باپ، اور اس نے پکڑ لیا حضرت ابو بکر صدیق کو. کہا صدیق صدیق. آپ کہا تو نے کچھ سنا وہ تیرا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو جہل گما پھرا کے بات مت کر. تو مجھے اتنا بتلا دے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں معراج ہو کر آیا، آسمان ہو کر آیا. کہاں وہ تیرا ساتھی کہہ رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اگر میرا نبی کہہ رہا ہے ابو جہل میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں کہ میرے نبی نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. میں مانتا ہوں. علماء لکھتے ہیں اس تصدیق پر اللہ نے آسمانوں میں آپ کو صدیق کا لقب دیا، صدیق کا لقب دیا. تو ابو جہل حیران ہو رہا ہے، کہا کیسا تو ساتھی ہے؟ تو آگے کیا فرمایا؟ او ابو جہل میں روزانہ جبرائیل کے آنے جانے کو مانتا ہوں کہ جبرائیل میرے نبی کے پاس آ رہا ہے، آسمانوں سے جا رہا ہے. تو میرا نبی تو جبرائیل سے اعلیٰ و افضل ہے. جب جبرائیل آ سکتا ہے جا سکتا ہے تو کیا میرا نبی نہیں جا سکتا؟
کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو گیا نبی کا معجزہ۔ کیا ہو گیا؟ اب ایک کرامت سنو، پھر انشاءاللہ دعا کرا لیتا ہوں۔ آپ نے ایک بہت پیارا نام سنا ہے، عمر ابن خطاب۔ ویسے ان کی کئی کرامات ہیں، میں صرف ایک بیان کروں گا اس وقت۔ ایک عمر ابن، بولو محبت سے، عمر ابن خطاب مدینہ منورہ میں یا منبر پر کھڑے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ کون سا خطبہ؟ جمعہ۔ اور ایک مہینے کی مسافت پر ہے نہاون۔ ایک مہینہ آدمی سواری لے کر جائے تو نہاون پہنچ سکتا ہے، میلوں دور۔ نہاون ایک علاقہ ہے، وہاں ساریہ نامی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کو لے کر جنگ کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، تو ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر ہے۔ آپ مدینہ میں منبر پر کھڑے ہیں، جمعہ کا خطبہ سنا رہے ہیں، اور خطبہ سناتے سناتے فرمانے لگے، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ تو جو صحابہ جو مسجد نبوی میں خطبہ سن رہے، وہ حیران ہے کہ امیر المومنین کو کیا ہو گیا؟ وہ تو خطبہ سنا رہے، ساریہ تو یہاں ہے نہیں، ساریہ نہاون میں ہے، اور یہاں سے پکار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساتھی پوچھنے لگے، امیر المؤمنین ہم حیران ہیں، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، آپ نے اچانک یا ساریہ الجبل کہہ کر پکارنا شروع کیا۔ اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، آقا کے غلاموں کا حال بھی کتنا عجیب ہے۔ آپ فرماتے میں خطبہ ہی سنا رہا تھا، میرے اللہ نے درمیان سے سارے حجاب اٹھا دیے، اور میں وہ جنگ کا میدان دیکھ رہا ہوں جہاں ساریہ لڑ رہے، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں دشمن پہاڑ کی طرف سے حملہ کرنے کی فراق میں تھے، اگر دشمن پہاڑ سے حملہ کر دیتے وہ ہار جاتے۔ میں نے جیسے ہی دیکھا فوراً یہاں سے پکارا، او ساریہ پہاڑ پہ توجہ دو، کہیں ایسا نہ ہو وہاں سے دشمن حملہ کر دے۔ یہ کن کا حال ہے؟ عمر ابن۔ اچھا، حضرت ساریہ فتح پا کر مدینہ منورہ ہے۔ اب یہ سنو، آپ نے اپنا سنایا کہ میرے اللہ نے سارے حجابات اٹھا دیے، سارے درمیان کے پردے اٹھائے۔ بھئی اللہ دکھلانا چاہے تو دکھا سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک اور بات کہوں، ہنسنے کی ہے، ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایسے فنکار لوگ بھی ہیں جو یہاں بیٹھے بیٹھے انگلینڈ میں، کینیڈا میں گھر چیک کر لیتے ہیں، خالی نمبر دے دو۔ اللہ حفاظت کرے۔ بعض لوگ فوٹو سے بھی چیک کر لیتے، پتہ نہیں کیا چیک کرتے، جن کا کرنا اس کا نہیں کرتے۔ اللہ حفاظت کرے۔ کرنے ڈرنے والی ذات، نفع نقصان والی ذات، بیماری اور شفا دینے والی، اولاد دینے والی، لینے والی، اس کے سوا کوئی، بولو کوئی کچھ نہیں۔ میں ہمارے ایک ساتھی سنا رہے تھے کہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک بیچاری عورت آئی، کہنے لگی مولانا بیٹے کی شادی ہے، ابھی گھر میں کوئی نظام نہیں ہے، تو کچھ ایسا دے دو کہ نظام بن جائے اور شادی ہو جائے، پیسے بالکل نہیں۔ تو مولانا نے فٹ سے کچھ کاغذ نکالے، لکھا، اس کو دے دیا، اس میں غسل کر لینا، اس کو جلا لینا، اس کو تکیے میں رکھ دینا، یہ پڑھ لینا۔ تو کہتے وہ عورت جانے کے بعد وہ ساتھی میرے کہنے لگے، میں نے مولانا سے کہا کہ مولوی صاحب تم یہاں پتھاری لے کے بیٹھے ہو، دوسروں کو اتنا اچھا علاج دیتے تو اپنے لیے ہی کر لو۔ نہیں سمجھ میں آئے؟ بھئی میں سب کو
عثمان غنی کا خزانہ تقسیم کروں تو میں ہی نہ لے لوں. اللہ اس جہالت سے بچائے، جہالت سے بچائے. میں آپ بھائیوں سے کامل توحید کی بات کرتا ہوں، سوائے اللہ کے کسی پر بھروسہ نہ کرو. اللہ کے سوا کوئی بولو کچھ، کوئی کچھ نہیں. اچھا، ساریہ نہاون سے آئے مدینہ تو وہ جو صحابہ تھے، ساتھی جو خطبہ سن رہے تھے، انہوں نے حضرت ساریہ کو گھیرے میں لے لیا. کہا ساریہ، امیر المومنین تو ممبر سے پکار رہے تھے. کہ امیر المومنین نے جیسے پکارا اللہ نے ہواؤں کو مسخر کیا اور ہواؤں نے امیر المومنین کی آواز کو میرے کانوں میں پہنچائی، اور میں عمر فاروق کی آواز ایسے سن رہا تھا جیسے میرے پڑوس میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں. میں نے جیسے آپ کی پکار کو سنا، میں نے چند ساتھیوں کو پہاڑ پہ کھڑا کر دیا. اللہ کا شکر ہے تھوڑی دیر میں فتح حاصل ہو گئی. یہ کرامت ہے. بولو کن کی؟ عمر ابن. ایک اور پیارا نام، حضرت بہلول دانا. حضرت بہلول دانا. صرف کرامت سناؤں گا، کرامت سناؤں گا. سمندر کنارے بیٹھے ہیں اور وہ جو ریت ہوتی ہے سمندر پر، اس میں پیر ڈالتے، اوپر ریت لے آتے، تھپ تھپی کرتے، پھر دھیرے سے پیر نکالتے تو ایک گھر تیار. بچپن میں ایسے کھیلے نہیں کھیلے؟ بچے کھیلتے ہیں ماشاءاللہ. نہ کھیلے ہو تو بچوں کا کھیل دیکھ لو. پھر دوسرے کو یوں نکالا، دوسرا گھر، پھر تیسرا. وہ ایسے گھر بنا رہے. ہارون رشید اور زبیدہ. زبیدہ آپ کی چہیتی بیوی. میری مائیں، میری بہنیں سنیں، دل کے کانوں سے سنیں کہ زبیدہ کوئی عام عورت نہیں ہے، بادشاہ کی بیوی بیگم ہے اور محل میں رہتی ہے. کس میں رہتی ہے؟ بنگلے میں. بنگلے اور محل میں فرق ہے کہ نہیں؟ محل بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے. جیسے ایک کمرہ اور چھوٹا گھر، بھئی اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ اسی طرح بنگلہ اور فلیٹ، اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہ بنگلے میں نہیں، حویلی میں عالی شان محل میں رہتی ہے. اور آپ حیران ہوں گے اس زبیدہ کے محل میں خدمت کرنے والی 1000 خادمائیں تھی. تو محل کتنا بڑا ہوگا؟ ہے 1000. ہمارے گھر میں اگر 2 کام والی آتی ہو تو ہمارا پارا ایک دم گرم رہتا ہے کہ ببے آوے. سمجھ رہے نہیں سر؟ اور یہاں کتنی کام والی؟ نہیں، محبت سے 1000. اچھا، آپ حیران ہوں گے ہمارے راندیر کے بہت بڑے عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ احمد اللہ راندیری رحمۃ اللہ علیہ، جو واقعے میں بلبل گجرات تھے. بلبل گجرات. اللہ کا شکر ہے میں جب کنٹھاڑیا پڑھنے آیا تو حضرت کی وفات ہو گئی تھی. میں نے دیکھا نہیں حضرت کو، لیکن میرے رب نے مجھے خواب میں زیارت کرائی. الحمدللہ خواب میں زیارت کرائی. آپ ماشاءاللہ پورا بدن آپ کا ہے رحیم سہیم. پوری کرسی بھر جاتی تھی. بیان کر رہے ہیں اپنے انداز میں اور میں سامنے بیٹھا ہوں اور مجھے پڑوس والا کہتا ہے جانتا کون ہے؟ میں نے نہیں کہا یہی تو شیخ احمد اللہ صاحب ہے. الحمدللہ. بلغ العلا بکمالہ. وہ بیٹھتے ہی پڑھتے تھے. حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ زبیدہ کے محل میں 1000 جو خادمائیں تھی، سب کی سب قرآن کریم کی حافظہ تھی. اس سے آپ اندازہ لگاؤ اس زمانے میں عورتوں میں قرآن کا کتنا رواج تھا. اے انسان تیرے ہاتھ میں ہو قرآن، اے انسان
تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو ہو پریشان، یہ کبھی ہو سکتا؟ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 1000 خادمائیں، سب کی سب قرآن کی حافظہ، سب کی سب۔ آج تو مشکل سے پورے محلے میں شاید 2-3 بچیاں ملے جو قرآن کا حفظ کرتی ہو، مشکل سے۔ مالیگاؤں وغیرہ میں آج بھی ماحول ہے ماشاءاللہ۔ میں مالیگاؤں ایک ایسی بچی تو نہیں، چونکہ تو شادی شدہ عورت ہے، مدرسہ بھی چلاتی ہے، ایک ایسی خاتون کے ختم قرآن کے جلسے میں گیا ہوں جس خاتون نے صرف 1 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا، 1 مہینے میں، 1 مہینے۔ بڑا پیارا مدرسہ چلاتی ہے ماشاءاللہ۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ یہ 1000 قرآن کی جو حافظہ تھی، آپ کو حیرانی ہوگی، یہ سب کی سب سبا قاریہ تھی۔ کیا تھی؟ یہ آپ کے علماء جو قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، دونوں الگ الگ آواز میں، یہ عورتیں 7 روایتوں سے قرآن پڑھنا جانتی تھی، 7 روایتوں سے۔ اور علماء لکھتے ہیں زبیدہ کے محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ کس کی تلاوت ہوتی تھی؟ اور کون ہے؟ بادشاہ کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، اور 24 گھنٹے قرآن، 24 گھنٹے قرآن۔ یاد رکھنا، مصلی اور قرآن یہی وہ چیزیں ہیں جس کو ہم سمیٹ کر یوں کہہ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ایک راستہ ہے کہ انسان بلندیوں کو چھو سکتا ہے، اور اس کو چھوڑا تو کوئی بلندی کو نہیں پا سکتا۔ اس وقت ایران کا، عراق کا بہت چل رہا ہے، ہمارے یہاں بھی بہت اس کو ابھی اچھال رہے ہیں کہ عورتیں بال کاٹ رہی ہے، حجاب پھینک رہی ہے۔ یہ بادشاہ کی بیوی ہے زبیدہ، جس کمرے میں بیٹھی ہے کنگا کر رہی تھی۔ میری مائیں، میری بہنیں، بچیاں، بہویں سنیں کہ یہ زبیدہ بادشاہ کی بیوی ہے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے کنگا کر رہی ہے۔ اچانک ایک خادم، اس کو یوں تھا کہ کمرہ خالی ہے، اچانک داخل ہو گیا۔ وہ جیسے کمرے میں آیا، زبیدہ نے برقع ڈال لیا، فوراً۔ وہ خادم شرمندہ ہو کے باہر نکل گئے، تو زبیدہ نے روکا، رکو۔ وہ رک گئے، کہا بھائی سلام کر کے آتے یا کھنکھارتے، کھانستے، تاکہ میں متنبع ہو جاتی کہ مر ڈالا ہے۔ تو اس نے ہاتھ جوڑے، آقا نہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کمرے میں ہیں، ورنہ میں آتا ہی نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، تو جس وقت کمرے میں داخل ہوا میں اپنے بال بنا رہی تھی، تو مجھے یہ بتلا کہ میرے بالوں میں سے کون سے بالوں پر تیری نگاہ گئی؟ بادشاہ کی بیوی، اور شرم و حیا کا یہ عالم ہے۔ یاد رکھنا، بال کھلے رکھ کر بازاروں میں گھومنا، دوپٹہ اتار کر، برقع پھینک کر، اور دنیا کی یہ بازاری عورتوں کو دیکھ دیکھ کر ایسا لباس پہن لینا کہ لباس کے باوجود ایسا لگے کہ لباس نہیں ہے، ننگا پن نظر آئے، تو میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں یقین کرنا، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی ناراضگی ہو، وہ کبھی دنیا میں سکون نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت اگر دیکھنا ہے کہ قریب آ رہی ہے، تو تم دیکھو گے کہ عورت جیسے جیسے جسم سے کپڑے اتارتی جائے گی، یہ دنیا والے اس کو عزت دیتے جائیں گے۔ آج ہے کہ نہیں؟
اس میں نبی علیہ السلام کا امت کی بیٹیوں کو تعلیم ہے کہ اے میری امت کی بہو بیٹیوں، یقین رکھنا حجاب میں تمہاری عزت ہے، پردہ ڈالنے میں تمہاری عزت ہے، اور کپڑوں میں اپنے آپ کو چھپانے اور پرائے مردوں سے دور رہنے میں تمہاری عزت ہے۔ دکانوں اور کاروبار کے لیے جانا اور دکانوں پر بیٹھ جانا یا دفتروں میں بیٹھ جانا، اور اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مرد کے کندھے سے کندھا ملا کر زندگی گزاریں گے، ایسی عورتیں آج تک کامیاب نہیں ہوئی، قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان پر کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت۔ الحمدللہ پوری دنیا کی غیر عورتیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے اور انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور مسلمان خوشحال عورتوں کی صحبت پائی، آج بھی وہ فخر سے کہتی ہے کہ عزت اگر دنیا میں کسی مذہب نے عورت کو دی ہے تو وہ اسلام نے دی ہے، اسلام نے دی۔ اس خادم سے جب زبیدہ نے کہا میرے بھائی کن بالوں پر نگاہ گئی، تو وہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آقانی کیا کہہ رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ میں جیسے کمرے میں داخل ہوا اور جیسے میری نگاہ آپ کے بالوں پر گئی کہ آپ کنگھا کر رہی ہے، میں نے فوراً نگاہ جھکا لی، میں نے فوراً بولو نگاہ جھکا۔ دعا کرو اللہ ہماری آنکھوں میں یہ شرم نصیب کر جائے، آنکھوں میں شرم نصیب۔ ایک اللہ والا کہتا ہے پتا پتا تیری وحدت کے گن گاتا ہے، اللہ، یہ درختوں کے پتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں ہم کو نظر، ارے بولو، کوئی ایک آنکھ تو ایسی لاؤ جو اس حرام کاری سے بچی ہوئی ہو۔ جب یہ آنکھ حرام سے بچتی ہے تو پھر اللہ یہ نظارے دکھاتا ہے۔ اس خادم نے کہا میں نے دیکھا ہی نہیں، میں نے فوراً نگاہ جھکا لی۔ اللہ اکبر، زبیدہ کا جواب تو سنو، میرے بھائی مجھے معلوم ہے تیری آنکھوں میں شرم ہے، تو گناہ نہیں کر سکتا، مجھے معلوم ہے۔ اس سے آپ یہ بھی سوچیں کہ اس زمانے میں گھروں میں کام کرنے والوں کی آنکھوں میں کتنی شرم ہوتی تھی، کتنی شرم ہوتی تھی۔ آج تو بازار میں لوگ بیٹھتے اس لیے ہیں کہ پرائی عورتوں کو دیکھا جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کہا تو نے اچانک جو نگاہ گئی، اچانک، کہاں اچانک نگاہ گئی، لیکن میں نے فوراً جھکا لیا۔ کہا کوئی بات نہیں، وہ اچانک کی نگاہ کون سے بالوں پہ گئی؟ کہا یہ آگے کے بالوں پر۔ اب عورتوں کے لیے یہ آگے کے بال جو پیشانی سے جڑے ہوئے، یہ زینت کے بال ہے، خوبصورتی کے بال ہے، اسی سے خوبصورتی ہے چہرے کی۔ وہ کہہ رہا ہے آگے کے بالوں پر، کہا کینچی لیا، تو وہ کینچی لایا، آپ نے وہ بال پکڑے کاٹ دیے۔ کس نے؟ بادشاہ کی ماں و بہنوں کے لیے اس میں بڑا عبرت ہے، بڑی عبرت ہے، بڑی عبرت ہے۔ آگے کے بال کاٹ دیے اور کاغذ کی پوڑی بنائی، کہا اس کو قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو خادم حیران ہے، آقا نے یہ کیا کیا؟ تو جواب کتنا پیارا ہے، میرے بھائی جن بالوں پر پرائے مرد کی نگاہ گئی ہو، ان بالوں کو لے کر قبر میں جاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے۔ علماء لکھتے ہیں بیل الدن رحمت اللہ علیہ سمندر کے کنارے بہتے ہوئے ریت کے گھر بناتے ہیں، ہارون رشید پہنچے سلام کیا، بیلول کیا کرتے ہو؟ ہارون ریت کے گھر بناتا ہوں، بیچتا ہوں، اگر کوئی ایک
درہم خرید لے میں ابھی دعا کرتا ہوں اللہ اسے جنت میں محل دے. کہاں محل دے؟ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے دیوانہ آدمی دیوانگی کی باتیں کرتا، جب میں ہاتھ ڈالا نہیں. اور پیچھے زبیدہ آئی، زبیدہ نے بھی آ کر سلام کیا اور پوچھا بہلول کیا کرتے ہو؟ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرماتے زبیدہ یہ گھر بیچتا ہوں، اگر 1 درہم میں کوئی خرید لے میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے جنت میں محل دے. مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے، اثر جلدی لیتی ہے. اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا، درہم دیا اور کہا دعا کر دے. دعا. بہلول دانا رحمت اللہ سورت والوں صاحب کشف و کرامات تھے، اور ان بزرگوں میں سے تھے کہ ہاتھ اٹھاتے اٹھے ہوئے ہاتھ واپس بھی نہیں آتے تھے اور اللہ دعا قبول کر لیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے صلح کر لی تھی. کیا کر لی تھی؟ بولو. صلح کر لی تھی. ہم بھی کر لیں گے انشاءاللہ. رات کا وقت ہوتا ہے، دونوں بستر میں جاتے ہیں، آنکھ لگتی ہے. ہارون رشید خواب دیکھتے ہیں. کیا دیکھا ہارون رشید نے؟ خواب میں جنت کی سیر کرنے لگے اور ایک سے ایک بنگلہ دیکھنے لگے. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بنگلوں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہے. کتنے خوبصورت بنگلے. یہ ہماری اس مسجد کو آپ دیکھیں، انسانوں کی بنائی ہوئی کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری. حالانکہ بنانے والے کون ہیں؟ تو اللہ کے بنانے کو کون بیان کر سکتا ہے کہ اللہ نے خود بنایا. اور اپنے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت کو سجایا. کن کے لیے سجایا؟ ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کے. ہارون رشید بنگلے کو دیکھ کر حیران ہے، اتنا خوبصورت. اچھا قریب گئے تو دروازے پہ لکھا ہے بیتو زبیدہ. کیا لکھا ہے؟ بیتو. تو یقین ہو گیا کہ زبیدہ کا ہے. تو فرشتے کو پوچھ رہے ہیں کہاں آپ کی بیوی زبیدہ کا ہے؟ کہا میں اندر جاؤں؟ کہا نہ، میری بیوی کا محل. کہا ہارون تو دنیا کا بادشاہ، یہاں کا نہیں، یہاں کا. موت کے جھٹکے کے ساتھ ساری شاہی ختم، ساری حکومتیں ختم. تو دنیا کا بادشاہ، یہاں کا نہیں. اور یہاں کا دستور ہے جس کا نام ہے وہ جا سکتا ہے. تو ایک ٹھیس لگی تو آنکھ کھل گئی. تو دیکھ رہے ابھی تو میں دنیا میں ہوں. تو شکر ادا کیا کہ چلو بنگلے بنانے کا موقع ہے. وہ یقین والے تھے. تو فوراً سمندر کنارے گئے. میں کرامت بیان کر رہا ہوں بہلول کی، کتنا بڑا آدمی ہے. سمندر کنارے گئے. کہا بہلول بیچو گے؟ کہا یہی تو کام ہے میرا. کہا اچھا اگر آج خریدوں تو دعا دے گا؟ کہا ابھی دیتا ہوں، اللہ جنت میں محل دے. کہا پھر بول قیمت کیا ہے؟ تو بہلول دانا رحمت اللہ نے فوراً کہا ہارون اس محل کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی. پوری دنیا کی. اب وہ پوری دنیا کا تو وہ بادشاہ بھی نہیں تھا، پوری دنیا کی. تو غصہ آیا. بادشاہ تھا پھر غصہ آیا. کہا کیسی باتیں کرتا ہے دیوانہ آدمی. کل 1 درہم میں دے رہا تھا، آج اتنی قیمت سامنے آیا. تو کتنا پیارا جواب ہے. کہا ہارون کل کا معاملہ بن دیکھے تھا، آج تو خواب میں زبیدہ کا محل دیکھ کے آیا ہے. یہ سانپ تھا. ادھر دیکھو، ادھر یہ سانپ تھا. تو اللہ نے پردے اٹھا لیے. آج ہمارا یہ کیا ہو گیا؟ گندا ہو گیا. یہ بھی گندا، یہ بھی گندا، یہ بھی گندا، یہ بھی گندا. گندا ہی گندا. پاک صاف کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اخیر میں دونوں جہاں کے سردار
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کے قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا ٹکنتا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہکار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔
اللہ 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے
سوا اللہ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اور اے جوانوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج موقع ہے، 2-4 آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ، اور اپنے بندوں بندیوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے والے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ کے عالی دربار میں، آپ کی چوکھٹ پر اے اللہ کیسے کیسے بندے آئے ہیں، کیسے کیسے آنسو بہانے والے آئے ہیں۔ اے اللہ یہ سارے کے سارے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں۔ اے پروردگار عالم، جب کوئی گنہگار بندہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور گرم گرم آنسو بہاتا ہے، اے اللہ تجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، تو بڑا خوش ہوتا ہے، تو فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے آج میری چوکھٹ پر آئے ہیں، میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور مجھے پکار رہے ہیں۔ اے پروردگار عالم، تو فرشتوں کو اے اللہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں میری غیرت کی قسم ہے، تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ سچ ہے میرے اللہ، تیرے جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ بڑے عجیب و غریب حالات سے گزر رہے ہیں، اے پروردگار عالم اس وقت امت کی بچیوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ اے اللہ امت کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اے اللہ کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ مسلمان کی بچی وہ کسی بھنگی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، کسی بھیل کے ساتھ بھی جا سکتی ہے۔ اے پروردگار عالم اس وقت ایسے حالات ہیں، ایسے واقعات ہیں، اخباروں میں چھپ رہا ہے، موبائلوں پر آ رہا ہے، مسلمان کی بچیاں اے اللہ بھاگ رہی ہے۔ اے اللہ تیرے سامنے اپنا شکوہ رو رہے ہیں، اپنا دکھ رو رہے ہیں کہ تجھے نہ کہیں تو کس کو کہیں، تیرے سامنے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئیں، کہ تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی آسانی کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کی بچیوں کی حفاظت فرما لے، مسلمانوں کے بچوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جو بچیاں نادانی میں جا رہی ہیں اللہ انہیں پھر سے ایمان نصیب فرما، اے اللہ ارتداد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ تیری راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کا نکلنا قبول فرما، آئندہ جنہوں نے ارادے کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری مسجد وار جماعتوں کی فکریں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، متولیان ہیں، یہ خدمت
خدمت کرنے والے علماء، دوست، احباب، اے اللہ ان سب کو قبول فرما، سب کی فکریں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا، جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آیا، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔